اس وقت ہم درس فقہ کے اندر حاضر ہیں اور فقہی بنیادی ضروری مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس وقت ہم چند ساعتیں بنیادی ضروری مسائل کے حوالہ سے دیا کریں گے، کیونکہ دینی مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ وہ بنیادی ضروری علوم اور مسائل ہیں جن سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کریم جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ دین کی سمجھ دے وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا انتخاب کردہ ہے، اللہ کا چنا ہوا وہ انسان ہے جس کو اللہ کریم اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اس کا اجر اس حاجی کی طرح حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہوا، یعنی جس حاجی کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، مکمل اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کیا گیا، اللہ کریم اس انسان کو بھی اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو صرف اس ارادے سے مسجد میں آتا ہے کہ میں دین کی بات سنوں گا، دین کی بات سیکھوں گا، علم دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، تو اللہ کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ کریم اس کو اس حاجی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کا حج مکمل ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے، اور کم از کم ماہ رمضان کی برکت ساعتوں کے اندر تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو ضروری بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ تو آج ہم پہلے سبق میں درس فقہ کے اندر کتاب الطہارت سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی کا ہونا عبادات کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور خاص کر نماز کے لیے بھی طہارت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے نماز ادا کرنے والے کو علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ اس نے عبادت کی بے ادبی اور کی ہے اور توہین کی ہے، اس لیے اس پر کفر کا حکم لگے گا جو بغیر وضو کے یا بغیر طہارت اور پاکیزگی کے نماز ادا کرے گا۔ تو اس لیے طہارت کے بارے میں، اس کے مسائل کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو طہارت کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک طہارت صغریٰ ہے اور ایک طہارت کبریٰ ہے۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ جن چیزوں سے وضو لازم ہو ان کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور جن سے غسل کرنا لازم ہو انہیں حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ طہارت میں سب سے پہلے استنجا ہے، وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے۔ تو استنجا کے حوالہ سے ضروری مسائل آج ہم جانتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب کیا ہیں، واش روم میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے آداب کیا ہیں، کیسے ہم نے جانا ہے اور کیسے پاکی کو حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، پاخانہ اور پیشاب کو جاتے ہوئے ہم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے
خبیث جنوں اور جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد پہلے بائیں قدم اندر رکھنا ہے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھنا، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کے لیے نہیں بیٹھنا۔ یہ بے شک آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کسی کمرہ میں یا باہر میدان میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کے لیے نہ بیٹھنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کر کے ہم نے بیٹھنا ہے۔ چاہے بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، بچہ بھی ہے، اگر بچے کو جو پیشاب کرانے والا ہے اگر وہ اس کا رخ قبلہ کی طرف کرے گا تو بچہ نہیں، وہ بڑا آدمی پیشاب کرانے والا مرد ہے یا عورت ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ ننگے سر پیشاب کرنا یا پاخانہ کے لیے جانا، بیت الخلاء میں جانا ننگے سر، یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ کوئی آیت، کوئی دعا ہے، کوئی انگوٹھی ہے جس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو لے کر بیت الخلاء میں جانا، یہ مقدس نام لے کر بیت الخلاء میں جانا یہ مکروہ ہے، منع ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور پیشاب بیٹھتے ہوئے زمین کے قریب ہو کر ہم نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹانا ہے، بالکل زمین کے قریب پہنچ جائیں تب ہم نے کپڑا بدن سے دور کرنا ہے، اور پیشاب کرتے ہوئے بات چیت نہیں کرنی ہے، اور فارغ ہو کر پوری کوشش کرنی ہے اور تسلی کرنی ہے تاکہ جو پیشاب کے رکے ہوئے قطرے ہیں وہ نکل جائیں، اور اس کے بعد ہم استنجا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فوراً کھڑے ہو جائیں تو ہمارا کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں، جسم بھی ناپاک پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہو جائے۔ اس لیے ہمیں وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کے پوری تسلی کرنی ہے تاکہ ہمارے جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ بالکل نکل جائیں اور ہم فارغ ہو جائیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے ہم نے لوٹا پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ سے پیشاب کی جگہ کو ہم نے دھونا اور صاف کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا بلکہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اور خوب تسلی سے پانی بہا کر ہم نے استنجا کرنا ہے۔ یہ مسائل ضروری ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو آگاہی ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں طہارت کے اندر وضو سے بھی پہلے استنجا ہے۔ پہلے استنجا کیا جائے گا، جب پیشاب یا پاخانہ کیا جائے تو اس کے بعد استنجا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ڈیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، جس طرح پہلے مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے تھے ان سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر صرف پانی سے ہی طہارت کی جائے تو بھی جائز ہے۔ کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ ہڈی کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، پکی اینٹ کے ساتھ، ٹھیکری کے ساتھ، شیشہ کے ساتھ، کوئلہ کے ساتھ اور جانور کے چارہ کے ساتھ استنجا کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی ہر اس چیز سے استنجا کرنا منع ہے اور مکروہ ہے جس کی قیمت ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، قیمتی چیز کے ساتھ استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی کاغذ کے سے استنجا کیا جائے یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ مقدس اوراق کے ساتھ استنجا کیا جائے تو پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، اور پانی اتنا بہایا جائے تاکہ جو تری ہے وہ ختم ہو جائے اور مکمل طور پر ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہمارا جسم پاک ہو گیا ہے اور پیشاب اور پاخانہ کی جگہ بالکل صاف ہو گئی ہے۔ تو یہ استنجا کرنے کا طریقہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر بار جب وضو کریں گے تو استنجا کریں گے، اس وقت جب وضو کریں گے استنجا کرنا لازم ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، ہر بار استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب پیشاب کریں گے یا پاخانہ کریں گے تب استنجا کرنا لازم ہوگا۔ ویسے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے استنجا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ویسے آپ وضو کر لیں، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل تھے استنجا کے بارے میں، بیت الخلاء میں جانے کے آداب کے حوالہ سے۔ اب جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ پہلے ہم نے دایاں قدم باہر رکھنا ہے۔ جب گئے تھے تو پھر ہم نے کیا کیا تھا؟
بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں قدم رکھا تھا اور دعا پڑھی تھی پہلے، باہر نکلتے ہوئے ہم نے پہلے دائیں قدم باہر رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے غفرانک، یہ مختصر سی دعا ہے، اور دوسری بھی دعا ہے جس کو آتی ہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ دعا باہر نکل کر ہم یہ پڑھ لیں۔ تو یہ استنجا کے مسائل تھے طہارت کے باب کے اندر، آج ہمارا پہلا سبق تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل کو جاننے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان غلطیوں کو دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، بیت الخلاء میں جا کے جب انسان کا جسم ننگا ہوتا ہے اس وقت بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا، آوازیں دینا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جب بیت الخلاء میں چلے جائیں تو پھر وہاں پہ جا کے ہم نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، ہنسی مذاق نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنا اور اس کے بعد فارغ ہو کے ہم نے باہر آ جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات سے مستفید فرمائے اور ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ ہم خود بھی اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو اللہ کے گھر میں دیں اور اپنے دیگر احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ ہم بنیادی ضروری فقہی مسائل تاکہ ہم ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کے اندر سیکھ سکیں، جان سکیں، اور اس کو پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پھیلائیں، تاکہ دوسرے احباب بھی ان مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق